کیس چل رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بلکہ ایک جگہ کہیں فرمایا بھی تھا کہ سائفر کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کا استحقاق ہے اگر اس نے اس کو پبلک کرنا، تو آپ اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سائفر کا کیس جو ہے وہ ایک اور ٹائم لائن سے منسلک ہے۔ سائفر کے کیس کے بارے میں ایک میں بات آپ کو پہلے عرض کروں، پھر میں ٹائم لائن کا بتاؤں۔ سائفر کا کیس بالکل لغو ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کلاسیفائیڈ خفیہ دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کرنا، اس کو منظر عام پہ لے آنا، اس کو اس کی لاکھ کاپیاں بنوا کے بانٹ دینا، یہ وزیر اعظم کا آئینی استحقاق ہے۔ یہ وزیر اعظم کا آئینی استحقاق ہے۔ آئین کے تحت جو وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے وہ یہ اٹھاتا ہے کہ میں جو میرے پاس آئے گی معلومات ان کو میں خفیہ رکھوں گا تاکہ میں سمجھوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم فنکشن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اب سائفر میں جو دھمکی دی ہے امریکہ کے ڈونلڈ لو نے، وہ ایک واقعہ ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے دھمکی دی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سائفر کے مندرجات درست ہیں، اور سائفر کے مندرجات میں ہے کہ ڈونلڈ لو ایک سفارتکار امریکہ کا بڑے ہائی لیول کا، اس نے یہ پیغام دیا بلا کے ہمارے سفیر کو، اور اس نے پیغام دیا ہے کہ آپ عمران خان کو ہراؤ، آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کل جو ہونے والا ہے یہ عدم اعتماد کا، اس میں آپ نے اس کو ہرانا ہے۔ اب اس ٹائم لائن کے ساتھ دیکھو، یہ تسلیم کیا ہے کیونکہ یہ سائفر پہ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے امریکہ سے، گورنمنٹ نے باقاعدہ، اور اس احتجاج کو انڈورس کیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، جس کی صدارت شہباز شریف وزیر اعظم کر رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے اگر امریکہ سے، تو اس کا مطلب ہے امریکہ سے یہ دھمکی ملی ہے۔ اگر امریکہ سے یہ دھمکی ملی ہو تو وزیر اعظم کیا کرے گا؟ کوئی بھی وزیر اعظم، مودی کو اگر دھمکی مل جائے تو کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے لوگوں کے پاس، عوام کے پاس جائے گا، کہے گا یہ دیکھو، اس نے تو دکھایا بھی نہیں، اس کو چاہیے تھا یوں کر کے دکھاتا، اس کی کاپیاں بانٹتا۔ ایک سپر طاقت آپ کے وزیر اعظم کو اتار رہی ہے اور وہ یہ دھمکی دے رہی ہے باقی اس کے مخالفین کو کہ تمہیں ہم نے بخشنا نہیں ہے، ہم نے معاف نہیں کرنا، تو اس میں کوئی کیس نہیں بنتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، ہماری جگ ہسائی ہوگی کہ ہم کہیں گے اس کو، ہم مہاراج امریکہ کو کہتے ہیں مہاراج آپ نے تو کہا تھا اس کو ایک تھپڑ مارنے، ہم تو اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ مہاراج آپ نے تو کہا تھا اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا، ہم نے صرف وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹایا، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر کے اور کیمرے لگا دیے، اس میں 24 گھنٹے کیمرے چلتے، وہ کپڑے بھی بدل رہا ہو تو کیمرہ چل رہا ہے۔ ہم نے تو مہاراج آپ کے لیے بڑی فیسیلیٹیشن کر دی۔ اب یہ جو اس نے کہا امریکن نے کہ کل جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ آپ پاس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے باجوہ صاحب نے یہ انشور کیا کہ سپریم کورٹ کا بینچ بھی وہاں پہنچ جائے۔ سپریم کورٹ کا بینچ چیف جسٹس سمیت، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، شہباز شریف کے کہنے پہ نہیں آتا تھا، عمران خان کے کہنے پہ نہیں آتا تھا، یہ دو ہی تھے مقابلے میں، کسی ایم این اے کسی اسپیکر کے کہنے پہ نہیں آتا تھا۔ اس کو باجوہ صاحب نے کہا کہ اور باجوہ صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی ہوگی امریکنوں کو کہ ہم کل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہی اڑائیں گے۔
اب ہماری اس میں جگہسائی بھی ہوگی اور سائبر میں ہماری اس سے زیادہ اور ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کہے گی کہ ان کو امریکنوں نے کہا کہ اس کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹاؤ، انہوں نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا۔ اب رہی بات ایک اور ٹائم لائن جو اس پہ سائفر کے کیس پہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ اگلے 2 دن میں جمعرات تک اس کو سزا کریں عمران خان کو لمبی سزا۔ جمعرات انہوں نے کہا اگلے دن ہم نے فرض جرم کرنی ہے اور گواہ لے آنے، اور گواہ ہم نے کر کے گواہ کیا کہیں گے؟ گواہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی سائفر تھا، وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم سائفر میں دھمکی ملی تھی وزیر اعظم کو اور پاکستان کو، وزیر اعظم نے کہا میں اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا، سائرس وینس کا خط لہرایا تھا۔ آپ نواز شریف 20 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ بل کلنٹن کا مجھے فون آیا اس پہ دھماکوں کرنے پہ۔ اب اگر بل کلنٹن کا پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر ایک مراسلہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک کانورسیشن ہے، وہ اس سائفر سے تو زیادہ ہے اہم جو ایک ہمارے امبیسڈر کا ٹو فارن آفس ہے۔ نواز شریف نے اس کو بھی افشا کیا، کچھ ہوا، لیکن اب یہ ایک دم کیوں کرنا چاہتے ہیں سزا؟ یہ طے ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، یہ طے ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، یہ وہ مریم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ عمران خان جیل میں ہو۔ اس وقت عمران خان سوائے سائبر کے کیس میں زیادہ تر میں اس کی بیل ہوئی ہوئی ہے، وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن میاں صاحب وہاں لندن میں کانپ رہا ہے کہ یہ میں چلا گیا اور وہ اس کی بیل ہو گئی، وہ باہر آ گیا۔ اس کو سزا یہ کریں گے عمر قید کی کم از کم، یہ سائفر میں، تاکہ اس کی ضمانت نہ ہو سکے۔ عمر قیدی کی تو ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک چیز، اب ایک ٹائم لائن میں نے آپ کو بتایا، وہ باجوہ صاحب نے 15 یا 10 اپریل کو کی اور سپریم کورٹ کو پہنچایا وہاں۔ سپریم کورٹ کا بینچ کہیں نہیں، اس طرح نہیں جاتا کہ پرزنر وین بھی آئے، پرزنر وین بھی باجوہ صاحب نے ارینج کی۔ اور یہ اس وقت سے ہم امریکہ کے بالکل پٹھو بنے ہوئے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سزا کرو عمران خان کو، تو عمران خان کو سزا ہوگی، پر یہ امریکنوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو امریکن پاکستانی باہر ہیں ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے اور اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ سر اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ نواز شریف، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو۔ آپ کی سیاسی وزڈم کیا کہتی ہے کہ کس کا آپ کو اتنا زیادہ لگ رہا ہے؟ حافظ سید جنرل، وہ ساری پاور آف کانسٹیٹیوشن ہی آ جاتی ہیں، وہ ساری۔ اب اس میں میں ذرا عرض کر دوں، جو یہ آج یہ الیکشن نہیں ہونے والے، الیکشن پہ کوئی امیدوار خرچہ نہ کرے۔ ابھی الیکشن کیوں نہیں ہونے والے؟ 2-3 باتیں۔ پہلی بات ہے کہ 90 دن اختیار ہوتا ہے نگرانوں کو۔ آئین کے تحت 91 والا دن، جو 91 دن، وہ اللیگل ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 48 5B اور 105 سب کلوز 5 دونوں یہ کہتی ہیں، وہ صوبے کے، یہ وفاق کے متعلق، یہ صوبے کے متعلق، اور ایک ہی زبان ہے۔ When the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for holding the election. اب not later than 90 days، وہ صرف یہ نہیں کہتا within 90 days، ایک اور جگہ کہتا ہے within 90 days، پر یہاں کہتا ہے not later than 90 days۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ نیگیٹو امپیریٹو ہے، اس سے مفر ہی کوئی نہیں، کوئی مفر نہیں۔ پر اب انہوں نے دیکھا ہے کہ گجرات
سوری پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بیروپیے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا ٹرم ختم ہو گیا. وہ بالکل وہ وزیر اعلیٰ کی طرح ہی پھرتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کی طرف حکم دیتے ہیں, اور ساری جو نوکر شاہی اور یہ افسر شاہی ہے اس کے حکم کو مانتی ہے. اب ان کو صرف ایک پرابلم تھی کہ نگرانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. نگرانوں کے پاس یہی اختیار ہے کہ جس طرح اگر میرے پیچھے دیوار ہو اور دیوار پہ وال پیپر لگا ہو اور وال پیپر میں پھول ہوں تو ہم کہیں جی یہ پھول جو ہے یہ چیف منسٹر ہے, یہ پھول جو ہے یہ فائنانس منسٹر ہے, یہ پھول جو ہے یہ ہوم منسٹر ہے, یہ پھول جو ہے یہ ایگریکلچر منسٹر ہے. یہ پھول لگے ہوئے ہیں 90 دن کے لیے, کرسیاں گرم رکھی ہوئی ہیں اور کوئی اختیار نہیں. یہ خواجہ محمد آصف کے کیس میں 2013 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, کوئی اختیار نہیں. انہوں نے اب قانون بنا کے ان کو با اختیار کیا ہے. اول تو ویسے تو یہ قانون ہی خلاف آئین ہے, پر بہرحال انہوں نے یہ تسلی لے رہے ہیں کہ انہوں نے نگرانوں کو پورے اختیار دے دیے حکومت کے, فارن پالیسی بنانے کے, معاہدے کرنے کے, انٹرنیشنل معاہدے کرنے کے, پرائیویٹائزیشن کرنے پہ جس پہ ان کی سب سے زیادہ نظر ہے, پرائیویٹائزیشن پہ اور دیگر امور پہ, ہر ایک پہ پالیسی بھی اور بھرتیاں بھی کرنے پہ یہ اختیار ہے. اب ان کے پاس جو نگران ہیں ان کے مطابق وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, وہ با اختیار ہیں, اور اگر وہ با اختیار ہیں تو ان کو یہ 90 دن کی تو یہ پرواہ ہی نہیں کرتے. 90 دن کی تو وہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں پرواہ کرتا, جس کو پریزیڈنٹ بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا ہوں. کمال کی خود سری ہے. اور آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی صرف ذمہ داری نہیں ہے, الیکشن کرانے کی, اس کا فرض ہے, اٹ از اٹس ڈیوٹی. اب وہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتے تو یہ الیکشن تو آپ ابھی بھول جائیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اور واپسی پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ مینار پاکستان جائیں گے, سیدھا جلسہ کریں گے. قانون کیا کہتا ہے کہ نواز شریف واپس آئے گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہاں فرض کرو ہمیں ایک بندہ جیل کے کپڑے, پریزن کلوز میں نظر آ جائے تو اس کو جا کے لپک کے سارے پکڑ نہیں لیں گے؟ مفرور جیل سے بھاگا ہوا قیدی, اس کو کوئی عام آدمی بھی گرفتار کر سکتا, بلکہ فرض ہے ہر شخص کا کہ اس کو گرفتار کرے یا گرفتاری میں معاونت کرے. آپ کو نظر آئے آپ اکیلے ہیں, وہ 4 ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ٹیلی فون کریں 15 کو کہ یہ پارک میں ہم ٹہل رہے ہیں اور یہاں یہ قیدی پہ. قیدی کی آپ جتنے وکلاء یہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ, کسی سے پوچھ لیں قیدی کی جگہ کیا ہے جیل کے اندر. میاں صاحب کو یہ میرے خیال میں کوئی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میاں صاحب جیل میں جائے, میں تو جیل میں جانے کے خلاف ہوں. میں خود اتنی جیلیں کاٹی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کسی کو بھی یہ ہزیمت برداشت کرنی پڑے. پر میاں صاحب قانون جو قانون کہتا ہے کہ میاں صاحب کو جہاز کے اندر سے گرفتار کیا جائے, اور ان کو جب وہ لینڈ کر گئے ہیں ان پاکستان ٹیریٹری اینڈ سوائل, ہی ہیز ٹو بی اریسٹڈ, اور ان کو سیدھا جیل لے کے جایا جائے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف ایبسکانڈر ہی نہیں تھے, صرف مفرور ہی نہیں تھے, وہ ایک مجرم مفرور تھے. اگر ملزم مفرور ہو جائے, الزام ہے اس پہ, اس کے ساتھ پھر بھی رعایت کچھ کر دیتی ہیں اگر وہ جب پیش ہو جائے عدالتیں, وہ اس کی بھی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی. لیکن جو مجرم مفرور ہو, سزا کاٹ رہا ہو, وہ تو سیدھا جیل جائے, اس کے بعد آئین اور قانون کے تحت کوئی رستہ ہو.
इस्ताका में पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल रहेगा? आप अगर कड़ी धूप में एक शेर बर्फ रख दे गर्मियों की, जून की कड़ी धूप में, वो उनका फ्यूचर लगता है मुझे। पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, ये बड़ी तशवीश है, ये जो लोग उठाए जा रहे हैं और जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, वो उससे अब नज़र आ रहा है जो इमरान रियाज खान से हुआ है और जो उसकी हालत है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं होता था, बरसगीर में कभी नहीं हुआ था। ये तो हम समझते थे लातीनी अमेरिका के शहर के मुल्क में के मुल्कों में, चिली में होता है, और ये यहाँ एक रस्म पड़ गई है। अब इमरान रियाज खान को जो बाजियाब हुआ है, उस दिन बाजियाब हुआ है जिस दिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि एक दिन, आखिरी दिन देता हूँ तुम्हें, आखिरी दिन है, कल तक पेश करो वरना मैं आप सब पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लूँगा। वो यकदम बाजियाब हो गया, पर किस हालत में हुआ है ना वो बोल सकता है सही। उसका वज़न जो है वो 1/4 वज़न हुआ है, उसके जिस्म में ताकत नहीं कि उठे बैठे चले फिरे। ये बहुत ज़्यादती है, ये जुल्म है, जबर है। और इससे एक चीज़ साबित हो गई है कि पुलिस ने बाजियाब किया, पुलिस से बाजियाब हुआ। सियालकोट की पुलिस ने तो इसका क्रेडिट भी लिया है कि हमने बाजियाब कर लिया है इमरान रियाज खान। कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई पूछ रहा है आईजी से कि ये क्या है और कितने बंदे जा रहे हैं। ये हबीब जो फ़रख हबीब अब वो गायब है, उसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, जो मैं बड़ी तकलीफ़ दे खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, और अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो। ये जो सदाकत अली अब्बासी है, उसको फिर ले गए, छोड़ा है, वो रो रहा है, वो उसको उसने चैनल ने उसका इंटरव्यू चलाना पसंद किया तो उसको ले गए। फिर ये चैनल्स पे और सियासी कारकुनों पे ये इस किस्म का जबर और जुल्म ये बर्दाश्त से बाहर है, और इस पे कुछ सोचना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, सबको मिलके, कि हम ये रस्म कैसे चलने दे सकते हैं। बहुत अरसा बलूचिस्तान में ये हुआ है और हमें उसका भी दुख है, और ये इस वक्त एक रस्म ही बन गई। फिर बीबियाँ जो हैं वो खदीजा शाह का सिर्फ ये कसूर है कि वो एक आर्मी चीफ की नवासी है, और हमारे आर्मी चीफ साहब ने ये फैसला किया हुआ है, जो बज़ाहिर सुनते हैं कि वो बिला इम्तियाज़ ये करेंगे। बिला इम्तियाज़ सिर्फ 9 मई के वाक़े पे ना करें, बिला इम्तियाज़ आप दीगर मामलात पे भी करें। रियासत ने अगर दीगर मामलात पे जानिबदारी रखनी है तो वो उससे आपकी सारे आपके अमाल की जो उन पे मोतबर हैं या एतबार जिन पे लोगों को है, वो नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रियासत होगी माँ के जैसी।